فرج ہو. اچھا اس میں سے اب تک ہم نے کتنی صفتیں بیان کر دی ہیں؟ 110 میں سے 104 صفتیں بیان ہو گئی. آخری 6 صفتیں رہ گئی ہیں. بس انشاءاللہ جو ہے وہ آج اس موضوع کو ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جمعے سے ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے. اچھا 6 صفتیں ہیں, جلدی جلدی اس کی طرف مجھے خالی اشارہ کرنا ہے اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. اگلی صفت جو مولانا نے بیان فرمائی, جو 105ویں صفت ہے, مولانا نے بیان فرمایا اتعبا نفسہ لآخرتہ. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے, مشکل میں ڈالتا ہے, مشقت میں ڈالتا ہے. کس لیے؟ لآخرتہ, آخرت سنوارنے کے لیے مشکل میں ڈال دیتا ہے. آپ خود سوچئے جب ایک انسان کو آخرت کے بارے میں مکمل طور پر پتہ ہو کہ آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ متقی کی ایک صفت پہلے یہ گزر چکی ہے کہ جنت گویا اس کے سامنے ہوتی ہے, جہنم گویا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جس کے سامنے یہ چیزیں ہو تو اپنے نفس کو کس طریقے سے رکھے گا, اپنے آپ کو کس طریقے سے زحمت میں ڈال رہا ہوگا. لہذا مولانا نے فرمایا یہ آخرت کی خاطر اپنے نفس کو بار بار زحمت میں ڈال رہا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, کہ جو اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتے ہیں. بالفرض کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, بالفرض انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ دیکھو اپنے آپ سے وہ گفتگو کرتے ہیں اس طریقے سے کہ تمہاری اول وقت پر روزانہ نماز ہونی چاہیے, چاہے فجر ہو, چاہے ظہرین ہو, چاہے مغربین ہو, اول وقت پر تمہیں پڑھنی ہے. اور ظاہر ہے کہ اول وقت کی ایک خاص فضیلت ہے اور کئی فضائل ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. پابند کیا ہوا ہے کہ اول وقت پر نماز پڑھنی ہے. اگر نہیں پڑھی تو پھر تمہیں بدلے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھنے. صحیح ہے, یہ کیا کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو زحمت میں ڈالا ہے. صحیح ہے. اچھا جب بالفرض اول وقت پر ادا ہو گئی تو اللہ کا شکر, لیکن اگر بالفرض تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, تھوڑی سی لیٹ ہو گئی, تو اب فوراً جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرمندہ بھی ہوئے. حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے, وقت دیا ہوا ہے. اگر بالفرض انسان نماز کو حقیر نہیں سمجھ رہا تو یہ گناہ نہیں ہے ڈیلے کرنا نماز کو. بالفرض کسی کام میں پھنسا ہوا تھا, ڈیلے ہو گئی, لیکن جو ہے وہ بالفرض ڈیلے ہوئی تو فوراً پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرمندہ بھی ہوئے کہ روزانہ وقت پر پڑھ لیتے تھے اول وقت میں, لیکن اب جو ہے وہ چونکہ لیٹ ہو گئے تو تیری خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھیں گے, اور پھر فوراً اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا. اسی طریقے سے قرآن کی روزانہ 20 آیتیں پڑھنی ہے مجھے, 10 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے, کیونکہ اگر قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا, روایت کے جملے, جو روزانہ 10 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں کرتا تو پروردگار عالم اسے غافل میں سے لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے غافل ہو چکا ہے, اس کا ہم سے کوئی لین دین نہیں ہے, یعنی یہ ہمیں یاد کرنے والا بندہ نہیں ہے, یہ ہماری یاد سے غافل رہنے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اسے غافلین میں سے لکھ دیا جاتا ہے. تو پروردگار عالم سب کو بچائے کہ اللہ کسی کا نام غافل میں سے لکھ دے. لہذا بالفرض کسی نے پابند کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ روزانہ 20 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے, اور جس دن 20 آیتوں کی تلاوت نہیں کر سکا, ایک بالفرض مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیت باندھ لی کہ اگر 20 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں کی تو اس دن $10 صدقہ دوں گا. ٹھیک ہے بالفرض. تو اب جیسے ہی اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے گا نا, جب بالفرض ایک دن نہیں پڑھی آیتیں تو $10 دیے, پھر جو ہے وہ 2 دن بعد نہیں پڑھی پھر $10 دیے. صحیح ہے. تو اب جب یہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہا ہے تو ایک دن جو ہے وہ خود عقل جو ہے وہ اس کی ٹھکانے پر آئے گی. صحیح ہے. اور آہستہ آہستہ یہ نفس جو ہے وہ خود انسان کا ٹرین ہو جائے گا. صحیح ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ انسان اپنے نفس کو ایک ساتھ زحمت میں ڈالے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشست میں نے ایک روایت پڑھی تھی, ایک نیا بیچارہ مسلمان ہوا تھا, اور اسے جو ہے وہ جب مسلمان ہوا تھا تو جو دوسرا تھا ٹرین کرنے والا, فجر پڑھو, فجر کے لیے مسجد میں آؤ, پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ فجر پڑھ لیے تو چلو اب جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, اس کے بعد ظہرین کا وقت ہو گیا, اب ظہر پڑھ لو, اب گھر کدھر جا رہے ہو, اب عصر پڑھ لو, عصر کے بعد جو ہے وہ بالفرض یہ عبادت کر لو, وہ عبادت کر لو, اور اسے لگا کر رکھا. تو کیا ہوگا, انسان ایک وقت آئے گا اکتا جائے گا اور اس کا نفس جو ہے وہ متنفر ہو جائے گا. ایسے نہیں کرنا, آہستہ آہستہ ٹرین کرنا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں, فرمایا یہ جو انسان کا نفس ہے نا, یہ جنگلی گھوڑے کی طرح ہے. صحیح ہے. کیوں فرمایا مولا نے؟ اگر بالفرض جنگلی گھوڑا کسی نے دیکھا ہو, یا کم از کم جو ہے وہ ویڈیو کلپس میں ہی دیکھا ہو, تو جنگلی گھوڑے کی ایک صفت ہوتی ہے, آپ اس کے پاس ایک ساتھ سوار ہونے کے لیے جائیں گے, وہ آپ کو اٹھا کر پھینک دے گا. صحیح ہے. وہ اپنے اوپر سوار ہونے کے لیے نہیں دے گا, بلکہ اسے کیا کیا جاتا ہے, پہلے رام کیا جاتا ہے, اسے قابو میں لایا جاتا ہے, اسے اس کے ہوش و حواس میں لایا جاتا ہے, اسے ٹرین کیا جاتا ہے, اس کے بعد سواری کی جاتی ہے. تو مولانا نے فرمایا یہ نفس بھی ایسا ہی ہے, ایک ساتھ اگر ڈالنے جاؤ گے تو یہ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ تم سے متنفر ہو جائے گا, تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, تم اسے کچھ بولو گے یہ کچھ کرنے لگے گا, یہ تمہیں کہیں اور جو ہے وہ لے کر چلا جائے گا. نہیں, آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسے ٹرین کرو. تو خیر 105ویں صفت کیا ہوئی؟ مولا نے بیان فرمایا 105ویں صفت یہ کہ یہ اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے آخرت کی خاطر, کیونکہ آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے, لہذا اپنے نفس کو مسلسل زحمت میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی وآل محمد وَأَرَاحَ النَّاسَ مِن نَفْسِهِ, اور دوسرے لوگوں کو راحت میں رکھتا ہے اپنے نفس کے شر سے. یعنی اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے, خود کو پریشانی میں ڈالے گا, لیکن دوسروں کو راحت میں رکھے گا, دوسروں کو سکون میں رکھے گا. صحیح ہے.
اور دوسروں کو اطمینان پہنچانا اس کا کام ہوگا. اشارہ کر چکا ہوں, دوبارہ ایک روایت بیان کر دوں. بہترین مثال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, سورہ دہر جو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے؟ کب یہ نازل ہوا تھا سورہ دہر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جزاکم اللہ. امام حسن اور امام حسین بیمار تھے, سارے پنجتن نے جو ہے وہ نظر مان لی کہ اگر یہ دونوں بچے شفایاب ہو گئے تو ہم پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے 3 دن روزہ رکھیں گے. 3 دن جب روزہ رکھے تو کیا ہوا؟ پہلا دن ہوا دروازے پر دستک ہوئی, مسکین جو ہے وہ مانگنے کے لیے آ گیا. دوسرا دن ہوا روزہ رکھا, افطار کے وقت جو ہے وہ یتیم مانگنے آ گیا. تیسرا دن ہوا اسیر مانگنے آ گیا. روایت کے مطابق یہ تینوں جو ہے وہ فرشتے تھے جو مانگنے کے لیے آئے تھے. اہل بیت علیہ السلام کا امتحان تھا, لیکن اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا؟ دے دیا, عطا کر دیا. جو افطار اپنے لیے رکھا تھا وہ دوسروں کو دے دیا. خود کو زحمت میں ڈالا لیکن دوسروں کو سکون میں رکھا. جناب قمبر امیر المومنین بازار گئے, ایک جگہ سے پوشاک خریدی, جناب قمبر کو بہترین والی اور قیمتی والی دی, مولا نے خود سستی والی رکھی. جناب قمبر نے کہا مولا میں غلام ہوں, آپ آقا ہیں, مجھے اچھی والی زیب نہیں دے گی, آپ کو یہ بہترین جو ہے وہ زیب دے گی, آپ پہنیں گے. امیر المومنین نے کہا کہ قمبر میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ بہترین پوشاک جوانوں پر اچھی لگا کرتی ہے, تم پہنو. خود کو زحمت میں ڈالا لیکن قمبر کو راحت میں رکھا, قمبر کو سکون میں رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 صفتیں مسلسل بیان کی آپ کے سامنے. یہ متقی وہ ہوتا ہے جو آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے اور آخرت کی خاطر دوسروں کو سکون میں رکھتا ہے. صحیح ہے, یہ 2 صفتیں ہو گئی, یاد رہیں گی. آج 6 صفتیں, تو آخر میں جو ہے وہ 6 ایک ساتھ پوچھوں گا. پھر میں ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں بھائی مل کر یار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اگلی صفت جو مولا نے بیان فرمائی, فرمایا بعدہ امن تباعد عنہ زہد و نزاہۃ. فرمایا یہ متقی اگر کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو دوری اس لیے اختیار کرے گا زہد کی وجہ سے یا اپنے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ زندگی میں کبھی کبھار انسان کو کچھ لوگوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے, کچھ لوگوں سے دوری اختیار کرنا لازم ہے, ان سے دور رہنا پڑتا ہے. صحیح ہے, کیوں؟ اچھا دیکھیے, ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی دشمنی اور جھگڑے کی بنیاد پر وہ بالفرض جو ہے وہ ہمارے $100 لے کر بھاگ گیا تو اب جو ہے وہ ہم اسے ذاتی دشمنی رکھ لیں یا جھگڑا رکھ لیں, اس سے دوری اختیار کر لی. نہیں, مولا نے فرمایا اگر دوری اختیار بھی کرتا ہے متقی تو کس وجہ سے کرے گا؟ دل کی پاکیزگی کے لیے, کہ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے, اس کا دل میلا نہ ہو جائے کہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, انہوں نے نصیحت فرمائی اپنے بیٹے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. یہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ میں ایک صفت میں یہ بیان کر چکا ہوں. مولا نے فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے لخت جگر. دیکھیے بنیا کا لفظ جہاں بھی آتا ہے, ویسے اگر بیٹے کو اگر پکارنا ہو تو کئی لفظ ہے بیٹے کو پکارنے کے لیے عربی زبان میں, لیکن بنیا کا لفظ ہے تو انسان انتہائی شفقت سے, بڑے پیار سے, بڑے لاڈ سے, میرے لخت جگر, میرے لاڈلے, میرے پیارے, جو یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بنیا. جیسے جناب ابراہیم کی قرآن میں جو ہے وہ پروردگار عالم نے بات نقل کی کہ یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے مصائب میں ہم سنتے کہ جب جناب سکینہ پر مصائب ڈھائے جا رہے تھے تو جب جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے گئی اور جناب سکینہ کو وہاں سے لے کر آ رہی تھی تو فوراً کہا کہ اے سکینہ, لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے, تمہارے بابا کے جسم پر تو نہ لباس ہے نہ سر ہے, تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا پھوپھی اماں جب ظلم کیے جا رہے تھے تو مقتل سے ایک آواز آئی, یا بنیا الیہ الیہ, اے میری لخت جگر, اے میری بچی میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ بنیا کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ انتہائی شفقت کے لیے, بڑے جو ہے وہ جو دل کے قریب ہو نا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو چوتھے امام نے 5ویں امام سے فرمایا یا بنیا, اے میرے لخت جگر, اے میرے پیارے بچے, خمستن, دیکھو بیٹا 5 لوگ ہیں, لا تصاحبکم, خبردار ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا. صحیح ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اٹھک بیٹھک نہیں کرنی ان کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھنا. ولا تحادثکم, دیکھو کبھی بھی ان کے ساتھ تمہیں گفتگو نہیں کرنی. ولا ترافقہم فی الطریق, دیکھو ان کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا. صحیح, کیا فرمایا؟ بات بھی نہیں کرنی, ان کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا, ان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا. صحیح. اچھا دیکھیے, بات نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات کرنا ان سے حرام ہو گیا. صحیح ہے, نہیں, بات کر سکتے ہیں لیکن گناہ اتنا عظیم ہے یہ بتانے کے لیے مولا نے فرمایا دیکھو بات بھی نہیں کرنی, ان کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا, ان کے ساتھ بیٹھکیں بھی نہیں لگانی. اب وہ 5 کون کون سے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے 5 ہیں؟ مولا نے 5 افراد بیان کی کہ ان 5 کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی, بیٹھنا نہیں ہے.
ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا, ان کے ساتھ سفر نہیں کرنا. اور مولا نے پانچوں کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں نہیں کرنا ان کے ساتھ, اس طریقے سے باتیں کیوں نہیں کرنی ان سے. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی بتا دے. ایک تو آ جائے, اللہ کرے. نہیں اور کوئی؟ یہ حدیث یاد ہونی چاہیے. غیبت نہیں, شخص کی بات کر رہا ہوں, گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں, دیکھیے یہ جو آپ الگ الگ گناہ بتا رہے ہیں, شرابی, غیبت, جھوٹ, یہ سارے کے سارے مولانا ایک ہی لفظ میں بیان کیا, فرمایا فاسق. صحیح ہے, سب اسی میں آ گیا. ٹھیک ہے, فرمایا فاسق اور فاجر جو شخص ہے اس کے ساتھ کبھی بیٹھک ہی نہیں لگانا. صحیح, کیوں؟ مولانا نے وجہ بیان فرمائی. فرمایا دیکھو بیٹے, اگر ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی نا, اور ان کے ساتھ سفر میں گئے اور ان کے ساتھ گفتگو کی نا, تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے. صحیح ہے, آپ دیکھیے کئی جو ہے نا, ہم نے تو دیکھے ہیں بھائی. صحیح ہے, بڑے شریف النفس انسان, ان سے پاک و پاکیزہ کوئی نہیں ہے, اور بڑے جو ہے وہ اچھے بندے تھے, لیکن صحبت ایسی ملی, گیدرنگ ایسی ملی, ایسے لوگ ملے کہ بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ہماری زبان میں فنٹر بن کر نکلا ہے وہاں سے. صحیح ہے, حیرت ہوتی ہے انسان کو, یار یہ کیسے ہو گیا, یہ تو اتنا شریف انسان تھا. اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بالفرض ہاسٹل میں رہا, ان لوگوں کے ساتھ رہا, اور بالفرض جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے جیسا ہو گیا اور گناہوں میں پڑ گیا. صحیح ہے, تو مولانا نے پہلا بیان فرمایا فاسق اور فاجر. فرمایا اس کے ساتھ نہ بیٹھنا, اگر بیٹھو گے یہ تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے. دوسرا مولانا نے فرمایا احمق. احمق کون ہوتا ہے؟ بے وقوف. اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کیوں؟ وجہ بیان فرمائی. فرمایا دیکھو احمق کو اگر دوست بناؤ گے نا تو ہوگا یہ کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا. اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بالفرض ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوست ہے اور وہ احمق ہو, بے وقوف ہو, آپ کہیں پر سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, اچانک سے ایک مکھی آئی, آپ کو تنگ کرنے لگی, آپ کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. صحیح ہے, اس احمق دوست نے دیکھا کہ مکھی تنگ کر رہی ہے, اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھا کے سر پہ مار دیا. کام کیا تھا اس کا؟ فائدہ پہنچانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کہیں نیند خراب نہ ہو جائے. صحیح ہے, یہ مکھی تنگ نہ کرے, فائدہ پہنچانا چاہ رہا تھا لیکن نقصان پہنچا دیا. مکھی کا کچھ نہیں بگڑا, آپ کے سر کا بگڑ گیا. صحیح ہے, تو مولانا نے بیان فرمایا کہ دیکھو احمق کو کبھی دوست نہیں بنانا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اسے دوست بنا لو گے یہ فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا, اسے دوست نہیں بنانا. تیسرا کذاب. کذاب کسے کہتے ہیں؟ صرف جھوٹا نہیں, بہت بڑا جھوٹا. صحیح ہے, کذاب. فرمایا اسے دوست نہیں بنانا. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ. فرمایا یہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا, یہ سراب کی طرح ہوتا ہے. سراب سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ شراب نہیں, سراب کسے کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے. سراب کسے کہتے ہیں؟ شراب نہیں, سیراب تو الگ ہے. سراب یہ کسے کہا جاتا ہے؟ جون جولائی کی جب گرمی پڑ رہی ہو نا, یہاں تو بہت کم ہوتی ہے, کہیں پر اگر جو ہے وہ آپ ہو اور گرمی پڑ رہی ہو نا اور ریتیلا میدان ہو, تو جب دھوپ پڑتی ہے نا تو ریت کے ذرے چمکنے لگتے ہیں دور سے, انسان کو دور سے لگتا ہے یہ پانی ہے. صحیح ہے, جناب حاجرہ کا یاد کیجئے, کیوں لگ رہا تھا کہ دور سے جو ہے وہ پانی ہے؟ کیونکہ ریت جو ہے وہ چمک رہی تھی. صحیح, تو اس لیے جو ہے وہ جناب حاجرہ نے چکر لگائے. تو یہ اس کو کہتے ہیں سراب, یعنی دور سے نظر آتا ہے پانی ہے لیکن قریب جاتے تو پانی نہیں ہوتا, وہ ریت ہی ہوتی ہے. صحیح ہے, کا جھوٹے کا معاملہ ایسا ہی ہے. جھوٹا جو ہے وہ تمہیں دور دور کے خواب دکھائے گا, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. فرمایا سراب کی طرح, ہونے والا کچھ نہیں ہے. اور مولانا نے اگلا جملہ بھی فرمایا جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب کو دور کر دیتا ہے, دور کو قریب کر دیتا ہے. جو تمہارے قریب ہوگا نا اس کو بہت دور لے جائے گا. صحیح ہے, منافقت کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے وہ تمہیں بہت دور کر دے گا, اور جو دور والا ہوگا اسے قریب کر کے لے کر آئے گا. اس سے دوستی نہیں کرنا. صحیح ہے, 3 ہو گئے. کون کون سے ہو گئے؟ فاسق, دوسرا نہیں, فاسق اور فاجر ایک ہی ہے. شہزاد بھائی آپ ٹاپ پہ چلتے ہیں یار. فاسق, فاجر اور احمق اور کذاب, جھوٹا. چوتھا مولانا نے فرمایا بخیل. کنجوس سے دوستی مت کرنا. صحیح ہے, کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ضرورت پڑنے پر وہ تمہیں ایک لقمہ بھی بیچے گا. صحیح ہے, جب مجبوری میں ہوگا نا انسان, وہ دیکھے گا یہ مجبور ہے. صحیح ہے, بالفرض جیسے ضرورت ہے, وہ ضرورت پڑنے پر ایک لقمہ بھی تمہیں بیچ دے گا. اس سے دوستی مت کرنا. اور پانچواں مولانا نے فرمایا قاطع الرحم. فرمایا یہ قطع رحمی کرنے والا, جو اپنے رشتہ داروں سے, خونی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے. فرمایا اس سے بھی دوستی نہیں کرنا. اس پر مولانا نے بہت زیادہ زور دیا. مولانا نے فرمایا کیوں اس سے دوستی نہیں کرنا؟ فرمایا فإنی وجدت ملعونا. فرمایا کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب میں سے 3 جگہ لعنتی پایا ہے. میں نے اللہ کی کتاب میں دیکھا اللہ نے 3 مرتبہ اس قاطع رحم پر لعنت کی ہے. لہذا کون کون سے 5 افراد ہو گئے؟ فاسق, کیوں دوستی نہیں کرنا؟ اس کے ساتھ بیٹھو گے اپنے جیسا بنائے گا. احمق, فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا. کذاب, قریب کو دور کرے گا, دور کو قریب کر دے گا. سراب کی مانند ہے, دور
دور دور کے بس خواب دکھائے گا. چوتھا بخیل, ضرورت پڑنے پر ایک لقمہ بیچ دے گا. اور پانچواں قاطع رحم, اس سے دوستی نہیں کرنا کیونکہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے اس پر 3 مرتبہ لعنت کی. ٹھیک ہے, تو مولانا نے فرمایا اس سے دوستی مت کرنا. آئیے اس صفت پر جو مولانا نے بیان فرمائی متقی کی. فرمایا متقی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو دوری اختیار اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا دل پاکیزہ رہے. صحیح ہے, اس کے دل پر کوئی دھبا نہ آنے پائے, اس لیے یہ دوری اختیار کرتا ہے. اگلی صفت فرمایا وَدُنُوُّهُ مِمَّن دَنَا مِنْهُ لِینٌ وَرَحْمَةٌ. فرمایا دیکھیے پہلے بتایا دوری اختیار کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا دل پاکیزہ رہے. اب مولانا نے فرمایا اگر کسی سے قریبی اختیار کرے گا نا, کسی کو قریب کرے گا تو اس لیے تاکہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور رحم دلی سے پیش آئے, اس لیے اپنے آپ سے اس کو قریب کر لے گا. اچھا آپ غور کیجئے, مولانا نے بیان فرمایا دوری اختیار کیوں کرتا ہے؟ بولے میرے ساتھ, دوری اختیار کیوں کرتا ہے؟ اگر کبھی دوری اختیار کرنی پڑ جائے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا دل پاکیزہ رہے. اور قریبی اختیاری کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رحم دلی سے پیش آئے. اب مولانا نے بیان فرمایا یہ دونوں کام یہ کیوں نہیں کرتا. اگلی صفت ہے, مولانا نے فرمایا کہ لیس تباعدہ بکبر وعظمت. فرمایا دوری اس وجہ سے نہیں کرتا, غرور و تکبر کی وجہ سے. صحیح ہے, بعض لوگ جب تھوڑا سا آ جاتا ہے نا ہماری زبان میں, تھوڑا سا پروردگار اعلیٰ عطا کر دیتا ہے, تھوڑا سا ہاتھ میں فراوانی آ جاتی ہے, تو جو پرانے دوست ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے بھول جاتا ہے. صحیح ہے, جو پرانے پڑوسی ہوتے ہیں نا ان کو بھول جاتا ہے. جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا جن کا ہماری زبان میں تھوڑا سا اسٹیٹس اتنا نہیں ہوتا, ان کا اسٹینڈرڈ اتنا نہیں ہوتا, انہیں پھر فراموش کر دیتا ہے. مولانا نے فرمایا نہیں, تکبر کی وجہ سے دوری نہیں کرے گا. اگر کسی سے دوری اختیار کر بھی رہا ہے تو اس وجہ سے کہ دل پاکیزہ رہے اس کا, تاکہ اس کے جیسا نہ ہو جائے. مولانا نے فرمایا اس لیے دوری نہیں کرتا کہ ہمارے کالر اوپر رہیں, ہمارا سینہ چوڑا رہے, نہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ دوری اختیار کبھی نہیں کرے گا. اور فرمایا قریبی بھی اس لیے اختیار نہیں کرے گا کہ تاکہ مکر اور فریب جو ہے وہ اسے دے سکے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کے قریب اس لیے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ چلنے والے اس لیے ہوتے ہیں, اسے سلام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا وقت پر کام نکل آئے. صحیح ہے, فائدہ ہو جائے وقت پر. نہیں, مولانا نے فرمایا یہ مکر اور فریب کی وجہ سے قریبی اختیار نہیں کرتے. صحیح ہے, یہ ہو گئی 110 صفتیں. صحیح ہے, 6 صفتیں آج کی حد تک بیان کر دی. اب آپ ایک ایک کر کے بیان کر دیں تاکہ پھر بات ختم کریں. 104 صفتیں پہلے ہو چکی تھی, آج جو ہے وہ 6 صفتیں مزید بیان کی. کون کون سی بیان کی؟ ہاں بھائی 6 صفتیں. صحیح, ایک ایک کر کے تو بولیں یار, کوئی تو آ جائے گی, 6 تو آ جائیں گی کوئی. اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پر. ہاں جزاکم اللہ. نہیں ڈالتا, خدا کا خوف کریں یار, آپ نے صفت ہی الٹی کر دی بالکل. نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے. صحیح ہے, کس لیے؟ آخرت کی وجہ سے. صحیح ہے, کیونکہ آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے, لہٰذا اپنے نفس کو زحمت میں ڈال رہا ہوتا ہے, مشقت میں ڈالتا ہے. اول وقت پر نماز ہونی چاہیے, مثال کے طور پر اول وقت پر نماز ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوئی تو اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا, اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا. روزانہ 20 آیتیں قرآن کی پڑھنی ہے, اگر نہیں پڑھی تو $10 صدقہ دوں گا. صحیح ہے, 2 دن نہیں پڑے گا, 3 دن نہیں پڑے گا, جب $40-50 نکلیں گے تو خود آ جائے گا لائن پر. صحیح ہے, تو یہ اپنے نفس کو زحمت میں ڈالے گا. اگلی صفت, ہاں زحمت میں اپنے آپ کو ڈالے گا, دوسروں کو سکون میں رکھے گا. صحیح ہے, آخرت کی وجہ سے دوسروں کو راحت میں رکھے گا. اگلی صفت یہ کہ یہ ہوتا ہے لکھنے کا فائدہ. ہاں, کسی سے اگر دوری اختیاری کرے گا تو کس وجہ سے؟ دل کی پاکیزگی کی وجہ سے, تاکہ دل اس کا پاکیزہ رہے. اور اگر کسی کو قریب کرے گا تو کس وجہ سے؟ اچھے اخلاق اور رحم دلی کی وجہ سے. اور کسی سے دوری اختیار کس لیے نہیں کرے گا؟ تکبر کی وجہ سے. اور کسی سے قریبی اختیار کس لیے نہیں کرے گا؟ دھوکہ اور مکر اور فریب دینے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پر جب خطبہ پہنچا 110 صفتیں جب تمام ہوئی تو جو حمام تھا جس نے سوال کیا تھا, روایت کے جملے, اسے گش آیا. صحیح ہے, اور ایک مرتبہ زمین پر گرا گش کھا کر, اور اس کی روح پرواز کر گئی. اس نے ایک مرتبہ چیخ ماری, فصائقہ, ایک چیخ ماری, گش کھا کر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی. صحیح ہے, مولانا نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس طریقے سے گش کھا کر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی تو مولا نے کہا مجھے یہی خطرہ تھا. یاد کیجئے میں نے بیان کیا ابتدا میں مولا نے جواب دینے سے گریز کیا تھا. مولا نے ابتدا میں بیان نہیں کیا. جب ابتدا میں اس نے کہا کہ مولا بیان کیجئے تو مولا نے 2 باتیں کہی, کہا اچھے کام کرو, اللہ سے ڈرو, بس. اور مولا نے جواب نہیں دیا. لیکن جب اس نے مولا کو قسم دی کہ نہیں مولا بیان فرمائیے, آپ ایسے بیان کریں کہ میں متقی کو اپنے سامنے مجسم ہوتا دیکھوں. اب جب مولا کو اصرار کیا, اب مولا نے جب بیان کرنا شروع کیا, مولا جانتے تھے اس لیے بیان نہیں کر رہے تھے. آخر میں کیا ہوا؟ گش کھا کر گرا, اس کی روح پرواز کر گئی. مولا نے ایک جملہ کہا میں جانتا تھا, مجھے پتا تھا, مجھے خطرہ تھا کہ پاکیزہ جن کا دل ہوتا ہے ان کے دل پر نصیحتوں کا ایسا ہی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھ جیسا انسان تو نہیں تھا امام کہ میں جو ہے وہ بالفرض 40 خطبوں سے آپ کے سامنے پڑھے جا رہا ہوں, مجھ پر تو اثر نہیں ہوا. صحیح ہے, پروردگار عالم ہمیں توفیق دے, کم از کم ہم 1 آدھ صفت ہی اپنا لیں. صحیح ہے, اور ان 110 میں سے اگر ایک بھی اپنا لی تو جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہے. صحیح ہے, ایک بھی اگر اپنا لی تو مولا نے فرمایا جو پاکیزہ دل ہوتے ہیں نا, جو متقی ہوتے ہیں, ان کے دل پر ایسے ہی نصیحتوں کا اثر ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک ملعون بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے ابن کوا. صحیح ہے,
اب یہ کوا اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے۔ ابن کوا اس کا نام تھا، منافق تھا۔ اس کے بڑے واقعات ہیں اور تاریخ میں جو ہے وہ مولا کا بدترین دشمن ہے۔ کئی واقعات جو ہے وہ آپ کو اس کے مل جائیں گے، انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ ابن کوا منافق تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا مولا کے پاس۔ جب مولا نے فرمایا نا کہ پاکیزہ جن کے دل ہوتے ہیں ان کے دلوں پر نصیحت کا ایسا ہی اثر ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کو ایسے قبول کرتے کہ ان کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں، تو اس نے سامنے سے بدبخت نے کہا مولا پھر آپ کے دل پر کیوں اثر نہیں ہوا؟ صحیح، کیوں؟ مولا تو امام المتقین ہے نا۔ کہا آپ کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے دل پر تو پہلے اثر ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ آپ کو بھی موت آ جانی چاہیے۔ تو مولا نے فوراً بیان فرمایا دیکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے، پروردگار عالم نے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، موت کا وقت آگے نہیں بڑھ سکتا، اور موت کا ایک سبب بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا خدا سے توبہ کر، تیری زبان پر یہ تو نہیں شیطان بول رہا تھا، صحیح ہے، تیری زبان پر یہ شیطان بیٹھا تھا، آج کے بعد اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خطبہ تمام ہوا، خطبہ امام۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جمعے سے ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے، دیکھتے ہیں کیا موضوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسے موضوع کا آغاز کریں گے جو 40-50 خطبے چل سکے، ٹھیک ہے، نہیں بھائی رجت نہیں ہو سکتا اس میں، 40-50 خطبے جو ہے وہ انشاءاللہ پھر سے چل سکے، تو ایسے موضوع کا جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے۔ اور اگر ہو سکا تو جو ہے وہ اگر 2-3 موضوعات ہوئے تو گروپ میں ڈال دیں گے، آپ سے رائے لے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پر بات شروع کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے جتنے خطبے اس موضوعات پر ہوئے مالک تمام خطبوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ میرے پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کو اہل تقویٰ کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جتنی صفات سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا یہ گھڑی نے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا ہے، 4 منٹ پیچھے چل رہی ہے، خیر جو ہے وہ خطبہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائہ علی خلقک المعدی النبیک، ووارث علم المعزیین من الوصیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا، وبیمنہ رزق الورى، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین، اللہم اجعل بقیۃ عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرۃ ابتغاء وجہک یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم۔ مل کر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جلدی تو فوراً اقامت دو اور تیز تھوڑا سا۔